اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سلمان رشید آپ کے ساتھ ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ NFPA 51B کی گائیڈ لائن ہے۔ NFPA 51B جو ہے یہ اسٹینڈرڈ فار فائر پریونشن ڈیورنگ ہاٹ ویلڈنگ، کٹنگ اینڈ ادر ہاٹ ورک ہے، اور یہ چونکہ بہت لیندی ہے تو اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے پہلے حصے کو ڈسکس کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، تو پہلے ان ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آگے NFPA 51B ہمیں کون سی گائیڈ لائنس پرووائڈ کر رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز جو ڈیفینیشنز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری جو NFPA کے کوڈ کے اندر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیل کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اور شیل کا ورڈ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، یعنی آپ نے اس کو فالو ہی کرنا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پہ شوڈ آتا ہے وہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے، وچ از ایڈوائز بٹ ناٹ ریکوائرڈ۔ وہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے، جب بھی وہ شوڈ کا ورڈ استعمال کرے گا تو اس کا مطلب وہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے، وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس ایڈوائز کو تو آپ لیجئے اور اپنے پاس امپلیمنٹ کیجئے، لیکن وہ مینڈیٹری نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فائر واچ کی ڈیفینیشن دیتا ہے کہ اے پرسن اور پرسنز ریسپانسبل فار کنٹینیوسلی observing the hot work area, maintaining a fire safe condition and responding to emergencies during hot work operation and in the established period following۔ اب یہ ایک ایسا پرسن یا ایسے لوگ ہیں، پرسنز ہیں جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں، جو کہ کنٹینیوسلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہاٹ ورک ایریا کو، اور اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں فائر سیف کنڈیشن کے طور پہ، اور رسپونڈنگ ٹو ایمرجنسیز ڈیورنگ ہاٹ ورک آپریشن، اور اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے اس ہاٹ ورک کے آپریشن کے دوران میں تو ان کو اس کا پروسیجر بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فائر واچ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہاٹ ورک کی ڈیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ ورک انوالونگ برننگ، ویلڈنگ اور اے سملر آپریشن دیٹ از کیپیبل آف انیشیٹنگ فائرز اور ایکسپلوژن، یعنی کہ ایسا کام جس کے اندر برننگ، ویلڈنگ یا کوئی سملر آپریشن جو کہ کیپیبل ہو، جس کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہو یا پھر کوئی ایکسپلوژن ہو سکتا ہو، اس کو ہم ہاٹ ورک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک لوکیشن ڈیزائن اینڈ اپروو فار ہاٹ ورک آپریشن اینڈ دیٹ از مینٹینڈ فائر سیف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈیزگنیٹڈ ایریا، ڈیزگنیٹڈ لوکیشن جس کو کہنا چاہیے فائر سیف ہے، اس کو ہم نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، سچ ایز کوئی مینٹیننس ورک شاپ ہو سکتی ہے، یا ڈیٹیچ آؤٹ سائڈ لوکیشن ہو سکتی ہے، اور جو کہ نان کمبسٹیبل مٹیریل وہاں مٹیریل سے بنی ہوتی ہے، یا پھر فائر ریزسٹو کنسٹرکشن اس کی ہوتی ہے، اور اسینشلی فری آف کمبسٹیبل اینڈ فلیمیبل کانٹینٹس اینڈ سوٹیبل سیگریگیٹڈ فرام ایڈجسٹنٹ ایریاز۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر کوئی بھی کمبسٹیبل اور فلیمیبل مٹیریل نہیں ہوتا، وہ فری آف فلیمیبل اور کمبسٹیبل مٹیریل کی ہوتی ہے، اور سوٹیبلی اس کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے ایڈجسٹنٹ ایریاز کے ساتھ۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا کی۔ اب پرمٹ ریکوائرڈ ایریا ایک ایسا ایریا یا لوکیشن ادر دین اے ڈیزگنیٹڈ ایریا دیٹ از اپرووڈ فار ہاٹ ورک اینڈ از میڈ فائر سیف بائی ریموونگ اور پروٹیکٹنگ کمبسٹیبل فرام اگنیشن سورسز۔ اب یہ ایک ایسا ایریا یا لوکیشن ہے جس کو اس وقت ہم ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ اپروو ہاٹ ورک ایریا ہے، یعنی کہ پرمٹ کے تھرو آپ اس کے اندر پرمٹ لینے کے بعد ہاٹ ورک پرفارم کر سکتے ہیں، اور اس کو فائر سیف بھی آپ نے رکھنا ہے، کس طرح سے کہ وہاں سے کمبسٹیبل مٹیریل یا پھر اگنیشن سورسز جو ہیں اس کو آپ نے وہاں سے ریموو کر دینا ہے۔ اسی طرح سے ایک ورڈ بار بار اس دونوں بلاکس کے درمیان میں بار بار آ رہا ہوگا، PAI، یعنی کہ پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول۔ جب بھی ہم PAI کہیں گے اس کا مطلب ہے پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے دا انڈیویجول ڈیزگنیٹڈ بائی مینجمنٹ ٹو اتھورائز ہاٹ ورک۔ یہ وہ شخص ہے جو اتھورائز کرتا ہے ہاٹ ورک کو۔ اب چیپٹر 4 سے سٹارٹ ہوتا ہے رسپانسبلٹی فار ہاٹ ورک، اور اس کے اندر مینجمنٹ کی ہیڈنگ میں یہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ شیل بی رسپانسبل فار دی سیف آپریشن آف ہاٹ ورک ایکٹیویٹی، کہ جو کسی بھی ادارے کی مینجمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ اس ادارے کے اندر کبھی بھی کوئی ہاٹ ورک ہوگا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہنا چاہیے سیفلی آپریشن جو ہے ہاٹ ورک ایکٹیویٹی کا اس کو پرفارم کروائے۔ مینجمنٹ شیڈ اسٹیبلش پرمیسیبل ایریا فار ہاٹ ورک، اور مینجمنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہاں شیل کا ورڈ یوز کر رہا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے پرمیسیبل ایریا بنانا ہے جہاں پہ ہاٹ ورک پرفارم ہو سکے، اور مینجمنٹ شیل ڈیزگنیٹ اے پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول۔ اور یہ PAI جو ہے پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول، یہ بھی مینجمنٹ نے ہی ڈیزگنیٹ کرنا ہے کہ ہمارے ایریا میں یہ شخص جو ہے پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول ہے۔ اسی طرح سے اب تھوڑی سی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز جو پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول کی ہیں وہ کیا ہیں۔ PAI یعنی کہ پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول یہ انشور کرے گا کہ پروٹیکشن آف کمبسٹیبلس فرام اگنیشن بائی دی فالوئنگ مینس۔
وہ کس طرح سے کرے گا کہ کنسیڈرنگ آلٹرنیٹیو میتھڈ آف ہاٹ ورک، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہاٹ ورک کا کام نہ کریں یا ہاٹ ورک پرفارم نہ کریں اور اسی جگہ کوئی ہم آلٹرنیٹ کام کر سکیں. تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس کو ایلیمنیٹ کر دیا. لیکن بہت ساری کنڈیشن میں ایسا پاسبل نہیں ہے اور آپ کو الٹیمیٹلی ہاٹ ورک کرنا ہی ہوتا ہے. موونگ دا ورک ٹو اے لوکیشن دیٹ از فری فرام کمبسٹیبل. پھر دوسرا آپشن یہ کہ جو ورک ہے اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے چلا جایا جائے جہاں پہ کوئی بھی کمبسٹیبل مٹیریل نہ ہو تاکہ سیفلی جاب پرفارم ہو سکے. اسی طرح سے اف دا ورک کیناٹ بی موو، اگر آپ اس کام کو موو نہیں کر سکتے اس ایریا میں تو پھر آپ نے اسی ایریا سے جو کمبسٹیبل مٹیریل ہے اس کو ایک سیف ڈسٹینس تک لے جانا ہے. اور اگر وہاں پہ پھر بھی اس سیف ڈسٹینس پہ لے جانے کے بعد بھی پراپرلی اس کو شیلڈ دینی ہے تاکہ کسی قسم کا اگنیشن سورس اس کو نہ مل سکے. یا پھر ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ اسکیجولنگ ہاٹ ورک سو دیٹ آپریشنز دیٹ کوڈ ایکسپوز کمبسٹیبلس ٹو اگنیشن آر ناٹ بگن ڈیورنگ ہاٹ ورک پروسیس. اب ہم اس کو ہاٹ ورک کی اسکیجولنگ بھی کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پاس کوئی ادر آپریشن نہیں ہو رہا ہے، وہ ایریا آلموسٹ سیف ہے، تو وہاں پہ ہم گیس ٹیسٹنگ کرنے کے بعد کمبسٹیبل مٹیریل وہاں سے ریموو کرنے کے بعد اس اسپیسیفک ٹائم پہ ہاٹ ورک پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی کچھ ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داریاں بھی ہیں. پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول جو ہے وہ یہ بھی ڈٹرمائن کرے گا کہ اپروپریٹ فائر پروٹیکشن اینڈ فائر ایکوپمنٹ جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے ہاٹ ورک سائٹ پہ، یعنی جس جگہ پہ کام ہونا ہے وہاں پہ فائر پروٹیکشن اور ایکسٹنگوشنگ ایکوپمنٹ موجود ہوں. ویئر اے فائر واچ از ریکوائرڈ the PAI shall be responsible for ensuring that a fire watch is at the site. جس جگہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ فائر واچ کی ضرورت ہے ہاٹ ورک کے دوران میں تو وہاں پہ فائر واچ وہاں پہ ہونا چاہیے اس جگہ پہ. اور جس جگہ پہ فائر واچ وہ سمجھتا ہے فائر واچ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو جو PAI ہے پرمٹ اتھورائزنگ انڈیویجول جو ہے یہ فائنل چیک کرے گا ہاف این آور آفٹر دی کمپلیشن آف ہاٹ ورک آپریشن ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ایکسٹنگوش اسمولڈرنگ فائر. اور جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ فائر واچ کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ کام ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس ایریے کا وزٹ کرے گا اور وہاں چیک کرے گا کہ اس ہاٹ ورک کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کوئی آگ تو نہیں لگ رہی وہاں پہ، اور اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو پراپرلی ایکسٹنگوش کرے گا. اسی طرح سے ہاٹ ورک آپریٹر یعنی جو ایریا آپریٹر ہوتے ہیں جس کے ایریا میں یہ کام ہو رہا ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. دی ہاٹ ورک ایریا آپریٹر شیل ہینڈل اکوپمنٹ سیفلی اینڈ یوز اٹ ایز فالوئنگ ایز ناٹ ٹو انڈینجر لائفز اینڈ پراپرٹی. اور اس نے یہ تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں کی زندگی اور اس ایریا کی سیفٹی کو سامنے رکھے. دی آپریٹر شیل ہیو دی PAI's اپروول بیفور اسٹارٹنگ دا ورک آپریشن. جو ایریا آپریٹر ہے اس کے پاس اپروول ہونی چاہیے کہ پرمنٹ آتھورائزنگ انڈیویجول نے اس کو گو ہیڈ کا سگنل دے دیا ہے کام کرنے کے لیے، یعنی پراپر پرمٹ مل گیا ہے. All equipment shall be examined to ensure it is in a safe operating condition. If found not to be incapable of reliable safe operation, the equipment shall be repaired by qualified personnel prior to its next use or be withdrawn from service. اور اگر اس نے کام شروع کرنے سے پہلے جو equipment یوز کرنا ہے، یعنی جنہوں نے ویلڈنگ کٹنگ گرائنڈنگ یا کوئی ادر ہاٹ ورک کرنا ہے تو ان کے اس اکوپمنٹ کو بھی اس نے پراپرلی چیک کرنا ہے کہ اکوپمنٹ پراپرلی ہے، سیف ورکنگ کنڈیشن کے لیے ہے یا نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اس کو یا تو ریپیئر کروائے گا، اور اگر وہ بیانڈ ریپیئر ہے تو اس کو وہاں سے نکال دے گا تاکہ اس طرح کا انسیف اکوپمنٹ ایریا میں یوز نہ ہو. اسی طرح سے دی آپریٹر شیل سیز ہاٹ ورک آپریشن اف انسیف کنڈیشن ڈیولپ اینڈ شیل نوٹیفائی مینجمنٹ the area supervisor or the PI for reassessment of the situation. اور اگر ایریا میں کبھی بھی کوئی انسیف کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ فوراً سے ہاٹ ورک کو اسٹاپ کر دے گا، مینجمنٹ کو نوٹیفائی کرے گا، ایریا سپروائزر کو نوٹیفائی کرے گا، پرمنٹ آتھورائزنگ انڈیویجول PAI کو بھی انفارمیشن دے گا تاکہ وہ اس کی ری اسسمنٹ کرے اس سچویشن کی اور پھر دوبارہ سے اگر پرمٹ دینا ہے تو پرمٹ دے. اسی طرح سے جو فائر واچ ہے، جیسی بھی ایریا میں ہاٹ ورک ہو رہا ہے اور اگر وہاں پہ فائر واچ کی ضرورت پڑتی ہے تو فائر واچ جو ہے وہ ٹرین ہونا چاہیے تاکہ وہ ریکگنائز کر سکے انہیرنس ہیزرڈ آف دا ورک سائٹ اینڈ ہاٹ ورک آپریشن. جو ہاٹ ورک آپریشن یا سائٹ کے اوپر جو انہیرنٹ ہیزرڈ ہیں ان کے بارے میں اس کو اچھی طرح سے انفارمیشن ہو. فائر واچ شیل انشور سیف کنڈیشن آر مینٹین ڈیورنگ ہاٹ ورک آپریشن. اور فائر واچ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ جب تک یہ ہاٹ ورک ہو رہا ہے وہ سیف کنڈیشن وہاں پہ اس ایریا میں موجود رہیں. فائر واچ شیل ہیو دی اتھارٹی ٹو اسٹاپ ہاٹ ورک آپریشن اف انسیف کنڈیشن ڈیولپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی فائر واچ کے لیے یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ یہ دیکھے کہ یہ ہاٹ ورک جو ہے یہ انسیف ہو رہا ہے تو وہ فوراً سے اس کام کو رکوا دے.
اور اب تو بہت ساری اچھی کمپنیز جو ہیں یہ اسٹاپ ورک اتھارٹی جو ہے اپنے امپلائیز کو دیتی ہیں، تاکہ جہاں بھی وہ کوئی انسیف کنڈیشن دیکھتے ہیں تو فوراً اس کام کو وہاں پہ رکوا دیتے ہیں، اور پھر ان کو اپریسیشن بھی اس بات کی ملتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے اس انسیف ایکٹیویٹی کو رکوا دیا، ورنہ یہ آگے جا کے اس کے بہت کہنا چاہیے برے اثرات بھی ہو سکتے تھے۔ اسی طرح سے فائر واچ جو ہے اس کے پاس پورٹیبل فائر ایکسٹنگوشر یا فائر کا اکوپمنٹ جو ہے ریڈیلی اویلیبل بھی ہونا چاہیے، اور وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ٹرین بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اکوپمنٹ تو رکھا ہے اس کو استعمال نہیں آتا، تو اکوپمنٹ بھی موجود ہو اور وہ اس کے لیے استعمال کے لیے ٹرین بھی ہو۔ اسی طرح سے جو فائر واچ ہے وہ اس ایریا کی لوکیلٹی سے بھی اچھی طرح سے واقف ہو کہ کہاں پہ فائر الارم وغیرہ لگے ہوئے ہیں، فائر الارم کو بجانے کا پروسیجر کیا ہے، تاکہ کبھی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے تو وہ فوراً سے فائر الارم کو ایکٹیویٹ کر سکے۔ اسی طرح سے فائر واچ جو ہے شیل واچ فار فائرز ان ایکسپوز ایریا اینڈ ٹرائی ٹو ایکسٹنگوش دیم اونلی ویئر دا فائر آبویسلی ود ان دا کیپیسٹی آف دا اکوپمنٹ اویلیبل۔ اور اگر کبھی بھی اس ایکسپوز ایریا میں آگ لگ جاتی ہے تو آبویسلی اس کے پاس اکوپمنٹ ہو تاکہ اس سے وہ آگ کو بجھا سکے، اور اگر وہ ڈٹرمائن کرتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آگ جو ہے اس کی اکوپمنٹ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، تو فائر واچ جو ہے فوراً سے الارم کو ساؤنڈ کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ کا جو فائر واچ ہے آپ اس کو ایڈیشنل ٹاسک بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اس ایریا میں اس جاب پہ رہتے وہ ایڈیشنل ٹاسک کو پرفارم کرے، لیکن وہ ایسی ٹاسک نہیں ہونی چاہیے جو اس کو اس مین جاب سے یعنی فائر واچ کی جاب سے کہنا چاہیے اس کی توجہ وہاں سے ہٹا دے۔ تو اس طرح کا کوئی جاب نہیں ہو، وہ جاب ہو کہ جو ہاٹ ورک کو پرفارم کرتے ہوئے کوئی ٹاسک کر سکتا ہے تو وہاں پہ وہ پرفارم کرے، ادروائز نہیں۔ اور بیفور اسٹارٹنگ اینی ہاٹ ورک کانٹریکٹرز اینڈ دیئر clients shall discuss the planned project completely, including the type of hot work to be conducted and the hazard in the area۔ اور کوئی بھی ہاٹ ورک شروع کرنے سے پہلے کانٹریکٹر اور جو کلائنٹس ہیں یعنی ایریا پرسنل جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس جاب کو یا پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کریں جو اس ایریا میں ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس جاب کو پرفارم کرنا ہے اس ہاٹ ورک کو، تاکہ وہ اس ایریا کے ہیزرڈ کو بھی اچھے سے سمجھ لیں۔ میوچل رسپانسبلٹی اب کس کس کی ہے؟ مینجمنٹ کی ہے، کانٹریکٹرز کی ہے، پرمٹ آتھرائزنگ انڈیویجول کی ہے، فائر واچ کی ہے، ایریا آپریٹر کی ہے، تاکہ یہ میوچلی اپنا جو جاب کی رسپانسبلٹی ہے اس کو سمجھیں اور اس ہاٹ ورک آپریشن کو سیفلی ایگزیکیوٹ کریں۔ تو یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ ہوپ فلی کہ چونکہ لیندی ٹاپک ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کے پارٹ 2 میں، تو ہوپ فلی کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ تو NFPA 51B جہاں تک آپ نے سمجھا ہے اس کو اچھی طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنی HSA کی ٹیم کے ساتھ، مینٹیننس کی ٹیم کے ساتھ، اور آپ کے ایریا میں اگر کوئی فائر واچ ہیں ان سے بھی یہ ڈسکس کریں، کیونکہ NFPA 51B کی ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اچھے سے اپنے ایریا میں کام کریں۔ تو اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔